السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ اچھا جی، بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج ہم کر رہے ہیں ایک ٹاپک جس کو ہم بیسکلی کمپریہنشن کا ہی پارٹ ہے، تفہیم کا حصہ ہے، اور ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ افق کا 196 نمبر حصہ، 196 نمبر صفحہ، اور تفہیم ہے یہ ابن بطوطہ کے بارے میں۔ ابن بطوطہ کو ہم نے لاسٹ ٹائم کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اس پہ بہت سارا بحث و مباحثہ کیا تھا، اور ہم نے بڑے مزے کی باتیں کی تھی کہ ابن بطوطہ کون تھے۔ وہ ایک مسلم اسکالر تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سیاح بھی تھے۔ اب سیاح ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھر کی معلومات، انفارمیشن، مختلف طرح کی باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سیاحت کے ذریعے سیکھتے جاتے ہیں۔ آج ہم کر رہے ہیں اس کی سلو ریڈنگ، یہ ہے پارٹ 1۔ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس ویک میں اس کے مشکل الفاظ، ایکٹیویٹی اور ریڈنگ پہ، پڑھائی پہ عبور حاصل کرنا ہے۔ تفہیم اس کا نام ہی ہے، لیکن یہ ابن بطوطہ کے بارے میں جو تفہیم ہے یہ وہ ہے۔ دنیا کی سیر و سیاحت کا شوق ہمیشہ انسان کے دماغ میں سمایا رہا، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی جب آمد و رفت کی وہ سہولیات میسر نہ تھیں جو آج ہیں۔ ایسے جواں ہمت سیاحوں کے حالات ہم تک پہنچتے ہیں جنہوں نے سفر کی انتہائی مشکلات کے باوجود طویل ترین سفر کیے اور دوسرے ممالک میں جا کر وہاں کے حالات سے اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس پیسج میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ سیر و سیاحت، دنیا کی سیر و سیاحت، دنیا دیکھنے کا شوق ہیومن مائنڈ میں، دماغ میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا رہا، ہمیشہ سے بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس زمانے میں بھی، وہ وقت جب انسان آرام سے، سکون سے، بہت زیادہ اس کے پاس مینز آف ٹریولنگ نہیں تھے، آمد و رفت مطلب آنے جانے کے ٹریولنگ کے مینز نہیں تھے، وہ سہولیات مطلب فیسلٹیز اس کو میسر نہ تھیں جو آج ہیں، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا رہا۔ اور اس طرح کی جواں ہمت، بہت زیادہ ہمت والے سیاحوں کے حالات ہم تک اب پہنچتے ہیں جنہوں نے بہت مشکل سے دنیا کے مختلف حصے دیکھے۔ مسلمانوں میں اگرچہ ایسے بے شمار سیاح گزرے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بھی بہت سے ٹریولرز گزرے ہیں، مگر ابن بطوطہ کو ان میں خاص شہرت اور اہمیت حاصل ہے۔ ابن بطوطہ کو ان میں بہت زیادہ امپورٹنس اور پاپولیرٹی ملی تھی۔ ابن بطوطہ 1304 میں مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا، موراکو میں 1304، یعنی کہ آج سے تقریباً 700 ایئرز اگو کی بات ہے یہ۔ انہوں نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہوا، یعنی کہ 20 سال کی عمر میں انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ کی طرف چلے۔ مصر، شام اور مدینہ منورہ ہوتا ہوا مکہ پہنچا۔ مصر از ایجپٹ، شام از سیریا، مدینہ منورہ آپ کو پتہ ہے۔ مکہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر پہلی جگہ انہوں نے جو وزٹ کی وہ عراق تھی حج کے بعد، اور نجف اشرف سے ہوتا ہوا بغداد پہنچا۔ یہ عراق کی ہی جگہ ہیں، نجف بھی اور بغداد بھی۔ بغداد سے بصرہ، یعنی بغداد سے وہ بصرہ گئے، بصرہ سے پھر وہ ایران گئے، اور وہاں سے دوبارہ بغداد آئے۔ اب یہ تمام مڈل ایسٹرن ایریاز ہیں جہاں پہ وہ عراق، بصرہ، ایران، یہ سارے آس پاس کے ممالک ہیں۔ یاد رکھیے ایروپلینز موجود نہیں ہیں، فلائٹس نہیں ہیں، اور یہ سب پیدل یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ کیے جانے والے سفر ہیں۔ اور بغداد سے پھر مکہ معظمہ واپس گئے، پھر واپس مکہ میں پھر وہ 1 سال رہے۔ اب یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا روٹ بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح، کون کون سی جگہوں پہ کتنا وقت گزارا۔ مکہ میں 1 سال بسر کا مطلب رہنے کے بعد وہ افریقہ کے ساحل کی سیر کرتا ہوا یمن آیا۔ افریقہ کی طرف، یعنی کہ یہ سارا ایریا افریقہ سے ٹچ کرتا ہے، اس کے کوسٹ، ساحل کا مطلب ہے کوسٹ، یعنی کہ اس کا جو سی شور ہے، وہاں سے اس کی ٹریولنگ کرتے ہوئے یمن آئے۔ یمن سے عدن آئے، عدن اس کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے، اور جہاز کے ذریعے، یہاں بحری جہاز کی بات ہو رہی ہے، افریقہ کے مشرقی شہروں، اب افریقہ کے مشرقی شہروں کی بات ہو رہی ہے، مشرقی مینز ایسٹرن، افریقہ کی ایسٹرن شہروں کی سیر کرتے ہوئے، یہ سیر و سیاحت اس لیے کیونکہ وہاں ان کو کوئی مقصد نہیں تھا، وہ کسی کام سے نہیں جا رہے تھے، وہ ایکچولی ٹریول کر رہے تھے۔ حضر موت ایک اور جگہ ہے، وہاں سے اناطولیہ اور جنوبی راس پہنچے۔ اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹیوٹوریل میں اس سے آگے پڑھ سکیں۔